اب ایک اعتراض میں یہاں پیش کر دیتا ہوں کہ پھر ایسے اعتراض کرتے ہیں لوگ جب ہم کہتے ہیں بھائی ہم ہی اہل سنت، ہم ہی جنتی، ہمارا ہی عقیدہ صحیح، ہم ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں، ہم ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم ہیں جو نبی اور اللہ کو کما حق کو مانتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت ہیں اور ہم جنتی. تو کہتے ہیں جناب یہ کیا بات ہوئی، بس ایک آپ ہی صحیح باقی سب غلط. یہ جملے ہوتے ہیں نا، سنے ہوں گے نا، بس تم ہی صحیح ہو، جنت کا ٹھیکہ لے کے رکھے ہو آپ لوگوں نے، بس ہم ہی جنت میں جائیں گے. میں کہتا ہوں آپ کے جملوں نے گواہی دے دی کہ ہم ہی صحیح ہے. تو آپ کا جملہ یہ بالکل صحیح ہے. اور عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الحق ما شہید بہ الاعداء، حق وہ جس کی گواہی دشمن بھی دے. تو آپ ہی کی گواہی سے ثابت ہو گیا کہ ہم حق ہے. اور دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال میں سمجھا دیتا ہوں، ورنہ اس پہ حدیثیں بھی سنائی جا سکتی ہے کہ ہم کیسے صحیح ہے. ذرا آپ پچھلی قوموں کا جائزہ لیجئے، یہودیوں کو لیں آپ. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں، انکار کس کا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. پھر عیسائیوں کو لے لیں آپ، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ حقیقی جنتی کون ہے؟ جو سارے نبیوں کو مانے، میرے محبوب کو مانے اور اس کے بعد سارے انبیاء کو مانے. تو اب اسی طرح یہ مثال تھی. اب ذرا فرقوں کو آپ دیکھ لیجئے، خارجی فرقہ اور نازبی فرقہ، یہ صحابہ کو مانتا ہے اور اہل بیت کا انکار کرتا ہے، اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے. رافضی اور شیعہ فرقے کو دیکھ لیں، یہ اہل بیت کو مانتا ہے تو صحابہ کو چھوڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ وہابی اور دیوبندیوں کو لے لیں تو یہ صحابہ کو مانتے ہیں اور کچھ حد تک بیچارے اہل بیت کو مان لیتے ہیں. کچھ حد تک کہاں تک؟ بس وہ جہاں تک محبت کی بات ہے. اور جیسی ابا یزید کا معاملہ آ جاتا تو وہاں پہ وہ اہل بیت کو بھی چھوڑ دیتے، کہتے نہیں اب یزید ابا جان کو دیکھنا ہے ہمیں، تو اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا وہاں انہوں نے. تو وہاں بھی کچھ حد تک مان لیتے ہیں. چلو مان لیا کہ اہل بیت کو بھی مان لیتے ہیں، وہ صحابہ کو بھی مان لیتے ہیں، مگر اولیاء اور ائمہ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہر فرقے نے کچھ لیا کچھ چھوڑا. اور ہم کیا ہیں؟ ہم سب کو مانتے، کسی کو ہم نے نہیں چھوڑا. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ائمہ کو بھی مانتے ہیں، ازواج محترات کو بھی مانتے ہیں، ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں، مجتہدین کو بھی مانتے ہیں، علماء کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا جب ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا تو ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. حاصل امت تو ہم ہیں کہ جہاں سب شامل ہے، سب کا اجماع ہے. پھر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے صاحب کہ اگر تم اتنے سچے ہو اور جب تم حق پر ہو، بھائی اتنے حق کا دعویٰ کرتے ہو اور الحمدللہ ایسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم جنت میں جائیں گے، اور وہابی سے بولو کیا جی اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم. لیکن ہمارے یہاں کے گناہگار بھی سنی ہوتا ہے نا، سب لوگ کیوں میاں گناہ کرتے ہو؟ ارے بھائی چھوڑ یار، میرے گناہ کو مت دیکھ، رسول اللہ کا امت ہی حضور بخشوا لیں گے، جنت میں ہی جاؤں گا. یعنی اس کو جنت میں جانے کا یقین ہے. یہ ابھی ڈاماڈول چل رہے ہیں یہاں پر، تو ان کو خود اللہ پہ بدگمانی ہے، اللہ پر ہی ان کو جو ہے بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر ان کا اعتقاد درست نہیں ہے. لیکن اہل سنت کا ایک گناہگار بھی اگر ہو تو وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش ہی دے گا. تو کہتے جب تم اتنے سچے ہو بھائی، تم ہی جنتی ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہی جنتی ہو، تو پھر لوگ تمہاری جماعت چھوڑ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ بڑا اعتراض ہے. آپ کے کیا جملے، جب آپ حق پر ہو تو لوگ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی کیوں جا رہے ہو نبی نے بتایا، ہمیں نہیں بتانے کی ضرورت ہے. ترمذی دیکھ لیجئے آپ، جامع ترمذی، نبی بتا رہے ہیں کیوں چھوڑ کے جائیں گے. اور خاص بات بتا دوں، یہ ترمذی کی متن سے روایت میں پڑھوں گا، اس کو 18 اجلہ صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے. یعنی اس حدیث کی اہمیت بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے راوی کتنے صحابہ کرام ہیں؟ 18 صحابہ کرام ہیں. اس سے اس حدیث کی نوعیت اور اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. ترمذی کتاب الایمان ہے، باب افتراقی حاذی الامہ، حدیث نمبر 2641. امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اختلاف کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹ گئے. قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا اور اختلاف کی بنیاد پر وہ کیا ہوا؟ 72 فرقوں میں بٹ گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةٍ، اور میری امت میں بھی اختلاف ہوں گا تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی. میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ،
سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتن واحدہ، صرف ایک ہوگا ایک فرقہ، ایک جماعت جو جنت میں جائیں گا۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان کیا ہوں گی؟ قالا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا، میرے اہل بیت کو بھی لیں گا، میرے صحابہ کو بھی لیں گا، میرا عقیدہ بھی لیں گا، جو سب لیں گا وہ جنتی ہوں گا، اور جو کچھ لیں گا کچھ چھوڑیں گا وہ کون ہوں گا؟ 72 بنتے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے تو واضح طور پر بتا دیا کہ 72 بنیں گے، تو جو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جب تک چھوڑیں گے نہیں تو 72 بنیں گے کیسے؟ چھوڑیں گے تو 72 بنیں گے نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کو بھی جھوٹی ہو سکتی ہے، پتھر پر لکھی ہوئی تحریر مٹ سکتی ہے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی دہن مبارک زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے غلط تو جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ تو جناب جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں، ہماری جماعت چھوڑ کے نکلیں گے نہیں کچھ، تو 72 بنیں گے کیسے؟ اور جب تک 72 بنیں گے نہیں تو پھر جہنم بھریں گی کیسے؟ جہنم کو بھی تو کچھ چاہیے نا، ہے نا، بڑا پیٹ ہے نا۔ تو آپ کے تو خود جملوں نہیں بتا دیا، لوگ چھوڑ کے جا رہے، تو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ 72 بنتے جا رہے ہیں، اور جو چھوڑ نہیں رہے ہیں تو وہی تو اہل سنت ہے، وہ ایک ہے، ملت واحدہ ہے وہ۔ اس حدیث کو بہت سارے نے لکھا ہے، میں حوالے چھوڑ رہا ہوں، بتا دیتا ہوں صرف کتابوں کے نام۔ ترمذی کا حوالہ میں نے بتایا، ابو داؤد نے اس کو اپنی سنن میں لکھا، ابن ماجہ نے بھی اس کو اپنی سنن میں لایا، امام احمد ابن حنبل نے اس کو مسند احمد میں لکھا، امام ابن ابی عاصم نے اس کو اپنی کتاب السنہ کے اندر اس کو نقل کیا، اس کو امام ابو یعلا نے اپنی مسند ابی یعلا میں لایا، اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لایا، امام حاکم نے اس کو المستدرک میں لکھا، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا۔ 9 حوالے میں نے سنائے ہیں، اور یہ حدیث اتنی کتابوں میں ہے کہ میں اپنے کم علم کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، ناقص علم کی بنیاد پر دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 200 کتابوں سے حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی چھوڑ اس لیے جا رہے ہیں کہ نبی نے بتایا چھوڑ کے جائیں گے، اور جب چھوڑ کے جائیں گے تو جہنم بھریں گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ صاحب اس حدیث پر ہم بھروسہ نہیں کرتے، ہم اتحاد کے دل دادا ہے، تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا صاحب، اور چاہا کہ سارے 72 کو ہم ملا کر چلیں گے، لے کر ساتھ میں لے کے چلیں گے سارے 72 کو، اور کہا بھائی امت بنو، رو رو کے کہنے لگے امت بن جاؤ، امت بن جاؤ۔ سمجھ رہے نا آپ اشارہ کون روتا ہے؟ امت بن جاؤ، فرقہ واریت کی بات مت کرو، امت بن جاؤ۔ ارے خبیث، امت کیا بن جاؤ؟ امت تو نبی بنا کر گئے، کیوں تو کوئی نیا نبی ہے کہ جو امت بنا رہا ہے؟ اب امت تو بنی ہے، جو چھوڑ رہے وہ امت سے خارج ہو رہے ہیں، جہنم میں جا رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امت بن جاؤ، امت بن جاؤ بولتا رہا، اور خود اللہ کو اور رسول کو چھوڑ دیا۔ اب آپ کہیں گے یار اللہ رسول کو انہوں نے کہاں چھوڑا؟ سب سے زیادہ تو یہی اللہ کا نام لے کے روتا ہے۔ تو یہ چھوڑنا نہیں ہے کہ جن کے اکابر نے کتابوں میں لکھ کے مر گئے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ مکاری کر سکتا ہے۔ تقویۃ الایمان میں اب مولوی اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ اللہ بھی مکاری یا مکر کرتا ہے بندے کے ساتھ۔ اب مکر یہ کرتا ہے کہ بندہ جو ہے بعض اوقات شرک کرتا ہے، غیروں سے مرادیں مانگتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ دل بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ یہ بندے سے اللہ مکاری کرتا ہے معاذ اللہ۔ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ممکن ہے، اور کیوں نہ بولے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ کو تو چھوڑ دیا تم نے، تو سب کو لے کر چلنے کے چکر میں کیا ہوا؟ خود اپنا وجود کھو دیا انہوں نے، خود اپنے وجود کو نہ بچا سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امت بن جاؤ بولتے بولتے خود ایک نیا فرقہ بن گئے، اور نام ہوا وہابی اور دیوبندی۔ نام کیا ہوا؟ دیوبندی۔ اور پھر جب فرقہ بن گئے تو کہا کہ اب نیا نبی بھی لانا پڑے گا، تو تیزر الناس کتاب لکھ دی، کہا کہ ایک نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، رسول کو چھوڑ دیا یہاں۔ پھر کہا رسول کے علم کی کیا بات کرتے ہو؟ حفظ الایمان لکھی ہے مولوی اشرف علی تھانوی نے، کہا رسول اللہ کا علم غیب جانور اور پاگلوں کی طرح ہے، ایسا ہی علم ہے نبی کو جیسے جانور اور پاگلوں کو ہوا کرتا ہے۔ خلیل احمد امبیٹوی صاحب اٹھے، برائد القاطیہ لکھی انہوں نے، اور اس میں کہہ دیا کہ اللہ کا رسول کا علم، اس سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے، اور شیطان کے علم کی وسعت جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ کے علم کی وسعت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو رسول کو بھی چھوڑا، اللہ کو بھی چھوڑا۔ اور پھر انہی دیوبندیوں میں ایک اور اٹھے، انہوں نے کہا ہم سپاہ صحابہ بنیں گے۔ نام کیا رکھا؟ سپاہ صحابہ۔ سپاہ کے معنی ہوتے سپاہی،
صحابہ کے سپاہی بننے گئے، لیکن بن کیا گئے؟ صحابہ کے سپاہی بننے کے چکر میں صحابہ سے محبت کا اتنا غلو ان کے اوپر طاری ہوا کہ اہل بیت کے گستاخ ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دیوبندیت میں ہی یہ سپاہی صحابہ جو بننا چاہ رہے تھے، بننا سپاہی صحابہ چاہ رہے تھے، بن گئے خارجی اور ناصبی۔ پھر کچھ لوگ اٹھے، صاحب ہم توحیدی بنیں گے، ان کا دعویٰ تھا ہمیں توحیدی بننا ہے، اہل حدیث کہلانا ہے، انہوں نے اپنا ٹائٹل لگایا اہل حدیث، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اہل حدیث بننے کے چکر میں حدیث تو لے لی، صاحب حدیث کو چھوڑ دیا، ان اماموں کو چھوڑ دیا جنہوں نے حدیث پہنچائی، جنہوں نے حدیث لائی، ائمہ کو چھوڑ دیا، اولیاء کو چھوڑ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ صرف چھوڑا ہی نہیں اولیاء کو اور ائمہ کو جن کے ذریعے حدیثیں پہنچی، بننا اہل حدیث چاہ رہے تھے، جنہوں نے حدیث لائی ان کو چھوڑ دیا، اور چھوڑا ہی نہیں بلکہ ان کے نعوذ باللہ من ذالک ایسے گستاخ بنے کہ اہل حدیث تو نہیں بن سکے صحیح معنوں میں، اور نہ توحیدی بن سکے، نجدی اور وہابی بن گئے، بننا کچھ چاہ رہے تھے اور بن کچھ گئے۔ یہ سارا کون سا چکر تھا کہ صاحب 72 والی فرقی حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، سب کو ملا کے چلنا ہے۔ پھر کچھ لوگ محب اہل بیت کے دعوے دار بن کے کھڑے ہوئے، کہا بھائی اہل بیت کی کشتی میں ہمیں سوار ہونا ہے، سفینہ نوح کی طرح اہل بیت کی کشتی، ہم محبان علی ہے، ٹائٹل تھا محبان علی، علی کی محبت میں اتنے سینے پیٹے کہ علی کو لیا، اہل بیت کو لیا، صحابہ کو چھوڑ دیا، اور جب صحابہ کو چھوڑ دیا تو مولا کائنات نے کہا تم نے صحابہ کو چھوڑا، میں نے تم کو چھوڑ دیا، تو بنے کیا؟ رافضی۔ اور یہ رافضی کا جو لقب ہے یہ کوئی اہل سنت نے نہیں دیا، حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا حضرت امام زید شہید، ان کو جنگ میں لے آئے صاحب یہ سارے شیعہ حضرات، کہا کہ جو اس وقت کا خلیفہ ہے، اس وقت کا جو حکمراں ہے وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، جہاد ہم پر فرض ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید کو لے آئے، زید ابن زین العابدین کو، حضرت زید کو جب لے آئے عین جنگ کے موقع پہ چھوڑ کر بھاگ گئے ان کو۔ تاریخ رہی ہے پوری چھوڑنے والوں کی صاحب، کبھی علی کو صفین میں چھوڑا، خارجی بنے، کبھی حضرت امام حسن کو چھوڑا، نازبی بنے، کبھی امام حسین کو کربلا میں چھوڑا، یزیدی بنے، تو چھوڑنا ایک لمبی تاریخ رہی۔ اور بعد میں یہ ہوا کہ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید کو جب چھوڑ کر بھاگے تو حضرت امام زید نے بے ساختہ کا رافضی، چھوڑ کر بھاگنے والے۔ تو بننا محبان علی چاہتے تھے، شیعان علی بننا چاہتے تھے، لیکن بغض صحابہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ بغض صحابہ میں اتنے مبتلا ہوئے کہ صحابہ کو چھوڑا، علی نے ان کو، اہل بیت نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر کچھ جاہل اس طرح بھی کہتے ہیں جو آج کل ان فرقوں میں شامل ہو رہے، کہہ رہے کہ صاحب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تحقیق کی تو آج ہم کو حق سمجھ میں آیا۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں آج کل، بھائی کیا تم یہ فرقے کی بات کر رہے ہو یار، یہ حدیث ہم نہیں مانتے، 72 فرقے ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے، 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے، ہم نہیں مانتے سب چیزوں کو، آج ہم کو تحقیق ہوئی، آج ہم کو حق سمجھ میں آیا، ہم اچھا تو بھائی اچھا 1400 سال پہلے حق آیا اور سمجھ میں آپ کے آج آیا، اتنے لیٹ چل رہے ہیں آپ؟ تو تمہارے ابا دادا پردادا لکڑ دادا 1400 سال تک جو کڑی ہے، جو تمہارا پہلا جد جو اسلام لایا تھا اس سے لے کر تم تک، تو یہ جتنے 100 سال ہے یہ ان میں سے کوئی بھی حق نہیں سمجھ سکا، سب بیوقوف مر گئے، تم یہ عقل مند کے بچے اب پیدا ہوئے ہو، ان میں سے کسی کے حق سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ ساری جو تمہاری کڑی ہے یہاں سے وہاں تک، نعوذ باللہ من ذالک، سب جہنمی۔ اچھا پھر حق بھی کیسے سمجھ میں آیا؟ یہ بھی ایک بڑی تعجب کی بات ہے اور بڑی مزیدار بات ہے۔ جو آج کے کسی نئے نوزائیدہ جو کسی نئے فرقے میں چلا گیا ہو، نئے زائدہ، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو کہ بھئی آج میں مسلمان ہوں، آج میرے حق سمجھ میں آیا، تو اس سے پوچھو کہ آپ کے حق کیسے سمجھ میں آیا؟ فلاں امام تو کہتے ہیں، تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، اس سے ان کی اوقات پتہ چلتی ہے، کہتے ہیں امام کو مت مانو، کسی ولی کو مت مانو، کسی امام کی کتاب مت پڑھو، کسی بزرگ کی کتاب مت دیکھو، تو پھر اسلام کیسے سمجھا؟ ڈائریکٹ قرآن پڑھو۔ ارے بھائی قرآن تو سمجھانے والے یہ بزرگان دین کے ائمہ ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں، اپنی عقل سے سمجھو، جو تمہاری عقل بولے وہی قرآن ہے، تمہاری عقل جو تسلیم کرے ویسی حدیث کو سمجھ لو، عقل سے سمجھو۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ حدیث سمجھنے کے لیے امام کیوں نہیں؟
قرآن سمجھنے کے لیے امام کی ضرورت کیوں نہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ پتہ چل گیا کہ تم کو بھی پتہ ہے کہ ہم ابھی نیا فرقہ ہے، نئے نئے بنے ہیں. اگر یہ شخص اماموں کی کتاب کھنگالے گا تو وہ عقیدہ ان کتابوں میں وہی ملے گا جس کو آج یہ بریلویت بولتے ہیں، ان کا بھی عقیدہ وہی ملے گا. تو وہ تسلسل ملے گا، ایک کڑی ملے گی یہاں سے وہاں تک وہی عقیدے کی جس کو آج یہ بریلویت چڑ میں بولتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بریلوی جو ہے یہ فرقہ نہیں ہے، کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ در حقیقت ائمہ کا عقیدہ ہے. اگر ائمہ کا عقیدہ نہ ہوتا تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر عقیدہ دیکھنا ہو تو امام کی کتابیں دیکھو، اور تم امام کی کتابوں سے بھاگ ہی اس لیے رہے ہو کہ تم بھی جانتے ہو کہ امام کی کتاب دیکھیں گے تو ہمارے عقیدے کے خلاف ان کا عقیدہ وہی ملے گا جو آج بریلیوں والوں کا عقیدہ ہے. اور یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی خاص بات ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا فرقے، اصل میں وہ نہیں جا رہے ہیں. میں ایک تھوڑا پہلو بدل رہا ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت ایک بھٹی ہوتی ہے. مسلک اعلیٰ ہر اس چیز کو خارج کر دیتا ہے جو گندی اور بیہودہ ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے. وہ چاہتے نہیں ہیں، مسلک اعلیٰ خود ان کو نکال دیتا ہے. اس کو اب یوں سمجھو آپ کہ پھل والا پھل بیچتا ہے تو جو پھل سڑ جاتے ہیں تو پھل والا کیا کرتا ہے؟ سڑے پھلوں کو چھانٹ چھانٹ کے تاکہ یہ پھل جو ہے دوسرے پھل خراب نہ ہو جائے. تو اسی طرح یہ مسلک اعلیٰ حضرت ایک اس مثال ہے، تمثیل ہے کہ اسی کسوٹی کی طرح ہے کہ جب کوئی سڑنے لگتا ہے ہمارے یہاں سے تو مسلک اعلیٰ خود ہی نکال کے پھینک دیتا ہے اس کو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ تمہارا کیا ہے؟ مائل ہے، مالوں کا. تو آپ کے پاس 100 روپے آئے، 100 روپے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. پرسنٹ کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے نا، 2.5%. تو آپ کے پاس جتنا بھی مال تھا، ابھی 100 روپے تھے مان لیجئے، تو آپ کتنے روپے زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ تو جو 2.5 روپے ہے وہ کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے مال کا میل ہے. ہر سال نکالتے نا، تو ہر سال یہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں نا، یہ ہماری جماعت کا میل ہے. یہ ہر سال 2.5% جو ہے میل ہم خود ہی نکال دیتے ہیں. چلو نکلو، مسئلہ کے حالت اس میل کو خود نکال دیتا ہے. تو رہنے لائق نہیں ہے. وہی خالص مال رہنے لائق ہو جاتا ہے جو اچھا مال ہو. یا سونار سونے کو بھٹی میں ڈالتا ہے تو سونے کا میل جل جاتا ہے اور سونا خالص نکھر کر آ جاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت بھی عقیدے کی بھٹی ہے. مسلک حالت بھی کیا ہے؟ اسلام اور عقیدے کی حقانیت کی بھٹی ہے. اب اس میں جو جاتا ہے صحیح عقیدہ ہو تو سونے کی طرح نکھر آتا ہے، اور اگر ذرا سے بھی باطل پن ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود ہی میل الگ ہو جاتا ہے، سونا کھرا الگ ہو جاتا ہے. اب ایک تیسرا اعتراض اسی پر اختتام میں، یہ آخری اعتراض ہے. بھائی جب تم اتنے سچے ہو، تم اہل سنت ہو، تم ہی جنتی ہو، تو پھر تم میں بھی تو اختلاف ہے آپس میں. تمہارے ملا لوگ بھی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. جب تم جنتی ہو تو پھر تم میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بھائی تمہارا دیوبندیوں سے اختلاف ہے، تم ان کو جنتی نہیں مانتے، ٹھیک ہے. تمہارا شیعوں سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے بھائی. تمہارا جو ہے قادیانیوں سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے بھائی. تمہارا اور فرقوں سے اختلاف ہے، لیکن تمہارا تو آپس میں بھی اختلاف ہے. تو پہلے سمجھ لیجئے یہی تو ہمارے کھڑے ہونے کی دلیل ہے. دودھ میں چھوٹی سی ایک کیڑا آ کے گر گیا تو آپ کو دکھیں گا نا وہ، کہ آپ اس کو نظر انداز کریں گے. تو باطل فرقہ وہ ہوتا ہے جو نظر انداز کرے یا دودھ پی لے، اور ہم نظر انداز نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اتنا تو چھوٹا سا کیڑا بھی جو آ گیا نا، یہ بھی نہیں چلے گا، اس کو بھی نکالو. تو ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اگر حق میں نقطہ برابر بھی باطل آ جائے تو وہ نظر آنے لگتا ہے. نقطہ برابر بھی آ جائے. یہ تو ایک الزامی جواب تھا. اب تحقیقی جواب سن لیجئے. یہ جو ہمارے علماء میں اختلاف ہوتے ہیں آپس میں کچھ چیزوں کو لے کر، یہ فروعی مسائل میں عقائد کو لے کر اختلاف نہیں ہے. 2 چیزوں پہ ہمارے علماء میں اختلاف نہیں ہوتا. اور جب 2 چیزوں میں سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی مولوی اختلاف کرے تو ہم خود ہی، میں نے کہا نا، مسلک اعلیٰ حضرت اس کو نکال پھینکتا ہے. پھر وہ ہمارا مسلک کا، ہمارے جماعت کا، اہل سنت کا رہتا ہی نہیں ہے. تو اختلاف اگر ہوتا بھی ہے ہمارے علماء کے درمیان، وہ مسائل کو لے کر ہوتا ہے، نئی نئی تحقیقات کی بنیاد پر ہوتا ہے، کچھ نئی باتوں کو لے کر ہوتا ہے. تحقیقی اختلاف ہوتا ہے. لیکن جہاں تک 2 چیزیں اس میں اختلاف نہیں ہوتا. ایک، رسول اللہ کی غلامی کے تعلق سے کوئی اختلاف، غلامی کے معاملے میں سب یکساں، سرکار کی غلامی کا جہاں تک معاملہ ہے. دوسرا، عقائد میں ہم اختلاف نہیں ہوتا ہمارے یہاں. اور جب یہ 2 چیزیں نہیں ہوتی تو یہ ہو سکتا ہے کہ 2 عالم اہل سنت میں اختلاف کر رہے تو ایک حق پر ہے اور ایک
اس مسئلے میں باطل پر ہے، لیکن دونوں کا دعویٰ غلام ہونے کا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کو لے کر کمپرمائز دونوں میں سے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عقائد میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بنیادی عقیدے ہمارے رسول اللہ کے علم غیب کا عقیدہ، حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ، رسول اللہ کے اول مخلوق میں سب سے اول پیدائش کے اعتبار سے ہونے کا عقیدہ، حضور کے علم غیب کا عقیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ، جتنے بنیادی عقائد ہیں اس میں اختلاف ہمارے علماء کے درمیان نہیں ہوتا۔ یہ تو دیوبندیوں میں ہوتا، دیوبندیوں میں ایک حیاتی اور ایک مماتی ہے۔ اہل حدیثوں میں 32 فرقے جناب، اور ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، ذاکر نائک نے خود کہا ہے، ذاکر نائک خود کہتا ہے کہ 32 فرقے کیا نام ہے اہل حدیثوں میں، اور ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ Now coming to the question that therefore Sheikh Nasir al-Albani says you should call yourself Salafi. My question is, which Salafi? Which Salafi? My counter question. And now do you know how many of Salafi? Are you a Qutubi or Sururi or Madkhali? I can name another Salafi. See, I'm not speaking against anyone. Please don't get me wrong. I don't mean ill to any of them. But even in Salafi there are various groups. And if you go to UK, MashaAllah, Subhanallah, Allahu Akbar, there are so many groups in UK, each group fighting against the other, calling the other Salafi a kafir. Nauz billah. ہمارے اختلاف عقیدے پر نہیں ہے، ہمارے اختلاف رسول اللہ کی محبت کو لے کر نہیں ہے، اختلاف کچھ نئے باتوں کو، کچھ نئے مسائل تحقیق کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن غلامی پہ سب ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ناکارہ ہے اور کوئی غلام کام کا ہے، کوئی غلام زیادہ کام کر رہا ہے اور کوئی غلام کم کام کر رہا ہے دونوں غلام۔ تو لہٰذا اب ہم کہیں گے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے جناب کہ غلام پر انگلی اٹھائیے، یا آقا پہ چھوڑ دو کہ کون غلام جو ہے کام والا ہے اور کون غلام ناکارہ ہے، یہ آقا پہ چھوڑ دیجئے، آپ زحمت مت اٹھائیے۔ تو کس کو کیا دیں گے یہ شہد دوسرا پر چھوڑ دے، کس کو کیا دیں گے یہ شہد دوسرا پر چھوڑ دے، تو غلام ہے ان کا، سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے، اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون؟ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ تو غلامی پہ ہمارے اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ چند اعتراضات کی میں نے جو ہے جوابات دے دیے، انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں اور بھی اعتراضات کے جواب دیے جائیں گے تاکہ حق لوگوں پہ واضح ہو جائے اور وہ سمجھے اور جانے کہ روئے زمین پر باخدا اس وقت کوئی جماعت حقانیت والی، حق والی، جنتی جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی کو آج جو پہچان اور نام کے اعتبار سے جو نامزد کیا جاتا ہے، جانا اور پہچانا جاتا ہے، وہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت پر ہمیں قائم و دائم رکھے اور اسی جماعت پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔